السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 23واں اور 24واں منظر پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ لجین غمزدہ سی صورت بنائے اور جھولتے صوفے کو جھلاتے ہوئے مسلسل کچھ سوچے جا رہی تھی۔ انسان بھی کتنا بے بس ہے، بعض اوقات تو چاہ کر بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی تو جا نہ سکی، اور سسر صاحب کبھی بیٹوں کو تو کبھی بیوی کو بلا کر اہم ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ ابھی تک فراز صاحب نے اس سے کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں کی تھی، یعنی وہ اچانک دھماکہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ رات بھی دیر تک جاگ کر وہ یہی سوچے چلی جا رہی تھی کہ کب یہاں سے جا پائے گی اور جانے کے بعد اسے کیا کیا کرنا ہوگا۔ اسے بے چینی سے 9 بجنے کا انتظار تھا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مصروف تھا۔ 9 بجے تو اس نے موبائل اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی موبائل پر ایک نام نمودار ہوا، علیار صاحب۔ بیل جا رہی تھی، کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، جی کون؟ لجین جواباً بولی۔ وعلیکم السلام، میں مسز نویان بول رہی ہوں، علیار صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ اگلی جانب سے چہکتی آواز بلند ہوئی، محترمہ مسز نویان، کیسی ہیں آپ؟ داریہ بیٹی کیسی ہے؟ میں علیار ہی بول رہا ہوں۔ اس پر لجین سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ جی ہم بالکل ٹھیک، دراصل مجھے کام تھا آپ سے۔ جی فرمائیں، میں حاضر ہوں، وہ تابع داری سے بول رہا تھا۔ لجین کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، پھر اس نے ہمت کر کے مدعا بیان کرنا شروع کیا۔ میں اپنے پیراگون والے مکان کو خالی کروانا چاہتی ہوں، چونکہ آپ ہی کے دست سے کرایہ دار رکھے تھے اور آپ نویان کے عزیز دوست ہیں، تو میں آپ سے ہی یہ کام کہہ سکتی ہوں۔ اس پر وہ تعجب سے گویا ہوا۔ جی ضرور، میں کام کروا دیتا ہوں، مگر خیریت تو ہے؟ آپ وہاں کیوں شفٹ ہونا چاہتی ہیں؟ آپ کے سسر صاحب کو اس بات کا علم ہے؟ لجین جلدی سے بولی۔ نہیں، انہیں نہ اس بات کا علم ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ میرا فیصلہ ہے، آپ بس جتنی جلدی ہو سکے مکان خالی کروا دیں۔ وہ جانتی تھی علیار نہ صرف نویان کا کاروباری شریک رہ چکا تھا، بلکہ اس کے نویان کے بھائیوں اور باپ سے اب تک بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ ان کے ذریعے بھی مکان خالی کروا سکتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان سے یہ سب چھپانا چاہتی تھی۔ اگلی طرف سے سوچوں میں ڈوبی آواز ابھری، یہ تو پھر بڑا رسکی سا کام کہہ دیا آپ نے۔ معلوم ہے نا، اگر آپ کے سسر اور جیٹھوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا۔ ویسے آپ وہ گھر چھوڑ کر نویان ہاؤس کیوں شفٹ ہونا چاہ رہی ہیں؟ ظاہر ہے اکیلی بیٹی کے ساتھ آپ کا کہیں بھی رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس پر لجین غصے سے گویا ہوئی۔ اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے جو کام کہا ہے وہ کریں۔ وہ صفائی دینے کو بیچ میں بولا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو جانتی ہیں زمانہ کتنا خراب ہے، کسی گھر میں اکیلی عورت کا بیٹی کو لے کر رہنا بالکل محفوظ نہیں ہے۔ لجین نے اسے ٹوکا۔ میں نے آپ سے صرف مکان خالی کروانے کو کہا ہے، اس سے آگے کیا کرنا ہے وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اس پر وہ خشک لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، پھر اگر کام کروانا ہے تو میرے آفس 10 بجے تک پہنچ جائے، اس کے بعد کام آگے بڑھے گا۔ لجین کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ علیار نویان کا بہت پرانا اور عزیز دوست تھا۔ وہ اس کے بھائیوں کی طرح ہر کام میں شریک ہوا کرتا تھا، مگر اس کی موت کے بعد ایک دفعہ اس نے لجین سے ذومعنی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس بات کو 6 ماہ گزر چکے تھے، اس لیے فون ملاتے وقت وہ یہ بات بھول گئی تھی، مگر اب کی بات چیت نے اسے وہ واقعہ یاد کروا ڈالا تھا۔ میرا آنا ضروری نہیں ہے، اس نے بھی خشک لہجے میں کہہ ڈالا۔ اس پر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ آئے گی تبھی میں آپ کو کرایہ داروں سے ملانے لے جاؤں گا۔ اس وقت اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اگر وہ یہ کام اپنے سسر سے کہتی تو آسانی سے ہو جاتا، مگر اب وہ کہاں پھنسنے جا رہی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ شروع سے کرایہ کی وصولی کے کام نویان کرتا تھا اور اس کے بعد وہ اسٹیٹ ایجنسی علیار چلا رہا تھا، تو ان کی آسانی کے لیے ان کے مکانوں اور دکان کے کرائے وہی وصول کر کے اس کے سسر تک پہنچاتا اور ان سے اسے ملا کرتے تھے۔
ویسے آج میں کچھ مصروف ہوں، آپ 10 بجے تک آ جائیں گی تو کرایہ داروں سے ملاقات ہو جائے گی، ورنہ آگے میری مصروفیات بڑھ گئی تو کام آگے سے آگے چلا جائے گا۔ جب وہ کچھ نہیں بولی تو دو ٹوک اس نے خود ہی کہہ ڈالا۔ اس پر وہ لاپرواہی سے بولی، آج تو میرے پاس بھی بالکل ٹائم نہیں ہے، پھر بھی کوشش کروں گی۔ اس پر وہ پرسرار لہجے میں بولا، چلے میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں، اگر آپ یہاں نہیں آنا چاہ رہی تو ہم آپ کی مرضی کے کسی ہوٹل میں ملاقات رکھ لیتے ہیں، ایک اچھی سی چائے ہو جائے گی، میں آپ کے کرایہ داروں کو جلد سے جلد اس کے برابر کا گھر دلا دوں گا تو وہ آپ کا گھر خالی کر جائیں گے۔ اس پر اس کا مزید خون کھول کر رہ گیا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں بھائی سے بات کرتی ہوں، ان کے ساتھ خود ہی کرایہ داروں سے مل لوں گی، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر وہ موبائل کو سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کی مدد سے گھماتے ہوئے غصے سے دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ اگر اس وقت وہ اس کے سامنے موجود ہوتا تو وہ یہی موبائل اس کے منہ پر دے مارتی۔ یہ مرد باتیں کرتے ہیں خراب زمانے کی، اپنے اندر کی خرابی دور نہیں کر سکتے، عورتوں کو خراب زمانے کا خوف دلا کر ذہنی یرغمال بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ منظر بدلتا ہے۔ اسٹڈی روم کی طرف بڑھتے ہوئے کئی دفعہ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، یوں لگتا تھا جیسے چند قدموں کا فاصلہ صدیوں میں طے ہونے والا ہو۔ شاید کوئی بہت مشکل کام ہونے جا رہا تھا، یا شاید وہ کچھ زیادہ ہی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ اپنی انا کو ہتھیلی پر رکھ کر چلا آیا تھا، بلکہ وہ کسی لانگ مارچ کے مسافر کی طرح رک رک کر قدم اٹھاتے اور ٹکاتے ہوئے خود جنگی میں مصروف تھا۔ وہ حد سے زیادہ انا پرست تھا، اور یہی انا بار بار اس کے اٹھتے قدم روک رہی تھی۔ وہ بار بار خود کو سمجھا رہا تھا کہ انیکا جیسی کے لیے اس نے خود کو گرایا تھا، تو کیا اس کے لیے اپنی انا کو روند کر آگے نہیں بڑھ سکتا؟ اسے ڈر تھا کہ اسے بہت سی باتیں بھی سننے کو مل سکتی ہیں، مگر ایک دفعہ کوشش کرنے میں کیا حرج تھا؟ جب وہ 34 چک سے انیکا اور بچوں کو چھوڑ کر لوٹ رہا تھا تو کتنا فکر مند اور بے چین تھا کہ کہیں سبحان بھائی نے ابا جان سے بات ہی نہ کر لی ہو، مگر پھر فون کر کے ان سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ خود امیمہ بھابھی اور بچوں کو لے کر سسرال نکلے ہوئے ہیں۔ وہ ان سے پہلے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جب اس کی سرخ کار فرازہ اس کے سامنے پہنچی تو شام ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے کار اندر کھڑی کر کے کچن تک پہنچا تھا۔ وہاں آئزہ اور لجین پہلے سے موجود تھی۔ اس نے آئزہ آپی سے سبحان بھائی کے متعلق دریافت کیا کہ وہ سسرال سے واپس آ چکے ہیں یا نہیں، تو ان کا نفی میں جواب سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی، یعنی ابھی اس کے پاس بات کرنے کی مہلت باقی تھی۔ نکلنے سے پہلے اس نے لجین کو چور نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سیاہ فراک میں ملبوس تھی جس پر مختلف رنگوں کے پھول کڑھائی کیے گئے تھے۔ وہ چائے کپ میں انڈیل رہی تھی اور اس کے ابرو یوں سکڑے تھے گویا کسی قسم کی ناگواری کا تاثر دیا جا رہا ہو۔ وہ بیزاری سے سوچ رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح فرقان کا آتے ہی سبحان بھائی کا پوچھنا ضروری ہے کیا، جیسے ان کے علاوہ باقی سارے تو پرائے ہیں۔ ہاں، وہ سبحان سے اتنا ہی قریب تھا کہ اکثر گھر آتے ہی ان کا پوچھتا اور بھابھیوں میں کسی کو بلانا پسند نہیں کرتا تھا سوائے امیمہ بھابھی کے۔ وہ اس کا انداز دیکھ کر کچھ نا امید ہوا تھا، مگر اب دل بھی کہیں اڑ چکا تھا۔ وہ کچن سے اسٹڈی روم کا سفر طے کرتے ہوئے کتنا کچھ سوچ رہا تھا، اور خود جنگی کی اس کیفیت میں اسے کتنی دفعہ لجین کا ناگواری کا تاثر دیتا چہرہ یاد آیا تھا۔ آخر وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ فراز صاحب اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ فرقان صاحب، خیریت ہے؟ اتنی جلدی سسرال سے لوٹ آئے؟ یہ ان کے لیے بہت بڑے جھٹکے کے مترادف ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی سسرال جائے تو کم سے کم بھی 2 دن گزارے بغیر نہیں آتا تھا، پھر آج ایسی کیا ہنگامی حالت میں لوٹنا پڑا، وہ جاننے کو بے قرار تھے۔ فرقان ہونٹوں کو سیے ہوئے خاموشی سے مسکرایا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور لجین اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے تھی، مگر اس کی نظر اس کے سیاہ فراک کے اوپر بنے کڑھائی والے پھولوں پر رکی تھی۔ صاحب جی، چائے لیں گے؟ فراز صاحب نے فرقان سے سوال کیا تو وہ متوجہ ہوا۔ لجین چائے کا ایک کپ اس کے سامنے بھی رکھ رہی تھی۔ اس کی نظر اس کے اسپاٹ چہرے پر پڑی۔
یقیناً وہ میرے لیے لانا تو نہیں چاہتی ہوگی، یہ عائزہ آپی نے بھجوائی ہوگی، اس نے اندازہ لگایا۔ فرقان نے لب کشائی کی۔ آ گئی ہے تو پی لیتے ہیں۔ اس نے تشکرآمیز نگاہوں سے چائے کی پیالی کو دیکھا تھا۔ اچھا ہوا محترمہ آپ 2 کپ چائے لے آئی۔ صاحب جی سفر سے بڑے تھکے آئے ہیں، امید کرتا ہوں اس چائے سے ان کی تھکن اتر جائے گی۔ فراز صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ اس پر لجین نے اچٹتی سی نگاہ فرقان پر ڈال کر کہا، عائزہ آپی نے کہا تھا تو میں لے آئی، ویسے اگر پسند نہ آئے تو پینا لازم نہیں ہے، سنک میں گرا کر ضائع کی جا سکتی ہے۔ وہ آخری جملہ قدرے دھیمی آواز میں ادا کر کے دروازے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ فراز صاحب لجین کو غصے میں دیکھ کر مسکرائے تھے، جبکہ فرقان چپ چاپ اس کے فراق کے کناروں کو دیکھتا رہا۔ اس بات سے اسے 8 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ لجین کو اس گھر میں آئے تب 6 ماہ گزرے تھے جب وہ پہلی دفعہ ان سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ سب نے چائے پی لی تھی مگر اس نے ایک گھونٹ لگا کر کپ رکھ دیا تھا اور پھر وہ چائے کا کپ 9 گھنٹے تک وہی میز پر پڑا رہا تھا۔ تب امیمہ بھی یہاں موجود تھی۔ اس نے لجین کو کچن میں کام کرتے ہوئے بات لگائی تھی کہ باقی سب بیچاروں نے تو جیسے تیسے تمہاری چائے حلق میں انڈیل لی، مگر فرقان کا کپ صبح سے شام تک وہی میز پر پڑا رہا۔ آخر کار مجھے ہی سنک میں گرا کر کپ کو نجات دلانا پڑی۔ امیمہ بھابھی کی بات لگانے پر وہ حقارت آمیز مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اب اتنے سالوں بعد اسے یہ بات یاد کر کے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات اسی واقعے کے پیش نظر لگائی گئی تھی۔ وہ جا چکی تھی اور کمرے میں گہری خاموشی چھا چکی تھی۔ دونوں باپ بیٹے چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ چائے کا وہ کبھی بھی شوقین نہیں رہا تھا، کبھی بہت دل کیا تو خود بنا کر پی لی، ورنہ زیادہ تر تو وہ امیمہ بھابھی کے ہاتھ کی چائے ہی پسند کرتا تھا۔ آج کی چائے بہت منفرد تھی اور اس کی 2 چسکیاں لگانے سے ملنے والا سرور اس کو کسی اور جہاں میں پہنچانے کو کافی تھا۔ فراز صاحب نے آخر خاموشی توڑی، بیٹا سسرال میں سب خیریت ہے نا؟ اور ہادیہ بہن کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اپنی بہن کا حال دریافت کر رہے تھے۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس نے سر ہلا دیا، جی وہ بالکل ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بس مجھے کچھ کام تھا اس لیے جلدی لوٹ آیا۔ نیا بزنس شروع کرنا ہے تو اسی سلسلے میں دوستوں کے ساتھ کل میٹنگ رکھی ہے۔ اس پر وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ تمہاری والدہ سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے سوال کیا تو وہ انجان سا بنا سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، دوائی لے کر سوئی تھی، پتہ نہیں ابھی اٹھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اچنبھے کا اظہار کیا تو وہ فکر مند سا ہوا۔ میں ابھی انہیں دیکھتا ہوں، یہ سوچ کر وہ وہاں سے اٹھنے لگا کہ اچانک کچھ یاد آیا تو وہ بیٹھا رہا۔ اس پر فراز صاحب بولے، اب آئے ہو تو 5 منٹ بیٹھ جاؤ میرے پاس، پھر تمہاری والدہ خود ہی اٹھے تو اچھا ہے، ایسے ان کی نیند ہی نہ خراب ہو جائے۔ اس پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اور سب کیسا جا رہا ہے؟ فراز صاحب کے سوال پر اس نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ سب صحیح جا رہا ہے۔ اس نے تمہید باندھنے کو وقفہ لیا۔ ابا جان میں آپ سے کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کافی دیر کر دی، دراصل مجھے یہی ڈر تھا کہ آپ میری بات مسترد نہ کر دیں، مگر بہتر ہے میں بات کر لوں۔ اس پر فراز صاحب گویا ہوئے، کہو کہو بیٹا، بات کرو، بالکل کرو، بات چیت سے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دل میں رکھنے سے صرف شکوے بڑھتے ہیں۔ آپ بولو، میں ہمہ گوش ہوں۔ فراز صاحب کی باتوں سے اس کی ہمت بڑھ گئی۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، دراصل ابا جان آپ تو جانتے ہیں داریہ مجھے شروع سے کتنی عزیز ہے، ہمیشہ بیٹیوں کی طرح میں نے اس سے پیار کیا ہے۔ وہ جانتا تھا یہی وہ بات ہے جس پر گھر کا کوئی بھی فرد یقین کر سکتا ہے، ورنہ اگر وہ لجین کا نام لیتا تو فراز صاحب بھی حیران ہو جاتے۔ اس لیے اس نے بات پر مزید زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے پھر سے بات کا سلسلہ جوڑا، اس لیے میں داریہ کے سر پر باپ بن کر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان بھائی نے ابھی تک بھی آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ انکار کرنا چاہتے ہوں لیکن آپ سے کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہوں، مگر میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور مجھے انیکا کی طرف سے بھی کوئی خوف یا دباؤ نہیں ہے۔ رات کو امی جان سے بات کی تھی تو وہ کہتی کہ اپنے ابا جان سے بات کر لو، جو ان کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ وہ جواب کے انتظار میں ان کو تکنے لگا۔
فراز صاحب بڑی گہری سوچ میں پڑ چکے تھے۔ انہوں نے زیادہ انتظار نہیں کروایا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، سبحان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کسی قسم کے خوف یا دباؤ میں آنے والا مرد نہیں ہے۔ اگر اس کی طرف سے جواب میں تاخیر ہوئی ہے تو اس کی وجہ انکار نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مناسب موقع دیکھ کر پہلے ابھی سے بات کرنا چاہتا ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہم سب بھی تمہارے اور داریہ کے بیچ انسیت سے واقف ہیں۔ تم بے فکر رہو، داریہ ادھر ہی رہے گی، اور تائے بھی باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں، بلکہ اب تو تم اس کے چاچا بننے جا رہے ہو۔ فراز صاحب کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ وہ ان کی بات پر یوں ہی چائے کی خالی پرچ کو گھورتا رہا۔ اسے اس میں ایک مانوس زنانہ عکس دور، بہت دور جاتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا کر رہ گئے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے سبحان بھائی کسی مشکل میں پڑ جائیں گے، بہتر ہے آپ انہیں منع کر دیں اور میری بات پر غور کریں۔ اسے خود کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر فراز صاحب کہنے لگے، دیکھو بیٹا، شادی وہ بندھن نہیں جسے کسی مجبوری میں جوڑا جائے۔ ایسے رشتے دیر پا ثابت نہیں ہو سکتے، اور دو لوگوں کے ساری عمر ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے ان کی طبیعت ایک دوسرے کے موافق ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ساری زندگی اس کے ساتھ پرسکون گزار پاؤ گے؟ تمہاری گرم طبیعت سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، اور لجین کتنی جلد باز اور شعلہ مزاج ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ تم دونوں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ تم دونوں کی طبیعت بالکل ایک سی ہے۔ پہلے بھی تمہارا جوڑ نہیں بن سکا تھا، اور اسی میں اللہ کی طرف سے بہتری تھی، ورنہ پہلے ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکی کس طبیعت کی مالک ہے۔ مگر چونکہ اب ہم واقف ہیں تو جان بوجھ کر غلط جوڑ نہیں بنا سکتے۔ اس جواب پر وہ مزید سکتے کی کیفیت میں آ گیا۔ وہ مزید کہتے رہے، پہلے اکثر میں سوچتا تھا کہ تم نے اس وقت شادی سے انکار کر کے بہت غلط کیا۔ وہ یہ بتاتے ہوئے بہت دکھی سے لگے تھے، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے اسی میں بہتری تھی۔ لجین بیٹی نویان جیسے سادہ اور ٹھنڈی طبیعت کے مرد کے ساتھ ہی چل سکتی تھی۔ تم تو اتنے غصے والے ہو کہ دوسرے دن اسے نکال کر باہر مارتے، بلکہ مجھے تو اکثر ایسے خواب بھی آتے رہے کہ تم نے لجین کو طلاق دے کر نکال دیا ہے، اور یقین کرو صبح اٹھ کر مجھے یاد آتا کہ لجین تو نویان کی بیگم ہے، تم کیسے اسے طلاق دے سکتے ہو؟ یہ بتا کر وہ خود پر ہنسے تھے، مگر وہ ان کی باتیں سن کر خود پر رو رہا تھا۔ اس نے کئی سال لگا دیے انیکا کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھ کر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک اچھا شوہر ہے، مگر یہ کیا، آج بھی لوگ اس کی بدمزاجی کا چرچا کر رہے ہیں۔ اس کو لجین کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو اس نے انیکا سے کہے تھے۔ انیکا نے لجین کو پچھتاوا ڈالنے کے لیے طنز کیا تھا کہ اچھا ہوتا تمہاری فرقان سے شادی ہو جاتی، تمہاری تو قسمت ہی بدل جاتی۔ مجھے دیکھو میں کتنی خوش نصیب ہوں جسے فرقان جیسا شوہر ملا ہے۔ اس پر لجین نے کندھے اچکائے تھے، میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے فرقان بھائی جیسا شوہر نہیں ملا۔ نویان بہت اچھے ہیں، ان سے زیادہ اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میں تو خود کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتی ہوں۔ اس پر انیکا کا منہ بند ہو کر رہ گیا تھا، اور اس نے یہ بات اسے بتا کر کتنا شرمندہ کیا تھا کہ لجین آپ کے متعلق ایسے خیالات رکھتی ہے، اور اس دن اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ لجین کو پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے بعد اسے انیکا پر کبھی بھی کتنا بھی غصہ آیا ہو اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور کچھ عرصے بعد وہ دبئی چلے گئے تو ان دونوں کے بیچ کے معاملات سب سے چھپے رہے۔ ہاں وہ مانتا تھا وہ فطرتاً غصیلا اور بد مزاج واقعہ ہوا تھا، مگر شادی کے بعد اس کا ریکارڈ صاف تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے انیکا پر کبھی غصہ کیا یا نہیں، اور اگر کیا تو کس بات پر، بلکہ وہ تو رد مرید کہلایا جاتا تھا۔ پھر آج اس کے ابا جان کے یہ خیالات سن کر وہ سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا۔ اگر آپ اتنے سال ایک بات کو ثابت کرنے میں لگا دیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کوشش رائے گاہ چلی گئی، تو یہ کس قدر مایوسی کا مقام ہے۔ ناکامی اور نا امیدی کا شدید احساس اسے مار رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس کہنے کے لیے۔ فراز صاحب پھر سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں تم نے انیکا کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، تم نے ہمیشہ اسے زندگی کی ہر سہولت فراہم کی ہے،
ہر سال ایک بھاری سا سونے کا سیٹ ڈالتے ہو، ہمیشہ نوکر چاکر رکھے ہیں کہ بیوی کو زمین پر پیر بھی رکھنا نہ پڑے، لیکن ضروری نہیں ہر انسان سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اسے بھی اتنی ہی عزت اور خوشیاں دے پاؤ گے جتنی انیکا کو دے چکے ہو؟ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے میری بہن کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھا ہے، مگر لوجین میرے مرحوم عزیز دوست کی بیٹی ہے، میں نے اس کی ذمہ داری باپ کی طرح لے رکھی ہے، میں اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات گھر کا ہر فرد جانتا ہے کہ تم نے انیکا کو حد سے زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے، اب لوجین کو وہ مقام نہ دے پائے تو یہ بڑی رسوائی کی بات ہوگی میرے لیے، اور حدود سے پار چلنے والا کبھی کامیاب انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ انیکا کے لیے تم نے ماں باپ تک کو پیچھے کر ڈالا تھا، اب بھی کچھ ایسا ہی کرو گے؟ کسی کو سر پر چڑھا لو گے، کسی کو دیوار سے لگا دو گے؟ یہ کہتے ہوئے ان کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا۔ فرقان چپ چاپ ان کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ اب کچھ بھی بولنا اس کے لیے محال تھا۔ بیٹا، رشتوں کو توازن سے چلانا ہی اعلیٰ ظرف انسان کی نشانی ہے۔ تم بیوی کے آنے سے ماں باپ سے غیروں والا رویہ اپنا سکتے ہو، تو دوسری بیوی کے آنے سے کیا کرو گے؟ دوسری شادی کے بعد بیویوں میں انصاف کرنا ویسے بھی ایک مشکل کام ہے، اچھے سے اچھا مرد اس میں ناکام ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا تم اس امتحان پر پورا اتر پاؤ گے۔ فرقان خجل سی صورت بنائے بیٹھا تھا، اس سے پہلے کبھی انہوں نے اسے اتنا شرمندہ نہیں کیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا، مگر کوئی بہانہ سوجھ نہیں رہا تھا۔ وہ چپ ہوئے تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ویسے انیکا سے تمہاری شادی تو تمہاری مرضی سے ہی ہوئی تھی، پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم صرف داریہ کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں اس بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا، لیکن اگر بات کچھ اور ہے تو تمہاری نیت میں سچائی اور خلوص نظر تو آئے مجھے، کہ میرا دل راغب ہو جائے۔ اس بات پر فرقان نے انہیں کسی امید سے دیکھا تھا کہ اسی لمحے اس کے موبائل پر بجنے والی بیل نے اسے متوجہ کیا۔ انیکا کا فون آ رہا تھا، کبھی وہ فون کو تو کبھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب سی کشمکش میں پڑ چکا تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ بات صرف داریہ کی نہیں ہے، میں اپنے بھائی کی بیوہ کو یوں بھٹکنے نہیں دینا چاہتا۔ جانے والا تو جا چکا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں، باقی غصہ کسے نہیں آتا؟ ہاں، انیکا کی عادت مختلف ہے، مجھے غصہ آ بھی جائے تو وہ چپ رہتی ہے، لڑائی زیادہ نہیں بڑھتی ہماری، مگر میں لوجین کے معاملے میں پوری کوشش کروں گا کہ غصے سے پرہیز کروں۔ ویسے نویان کی حرکتیں بھی کچھ ایسی تھیں جن کی وجہ سے لوجین غصہ کر کے بدنام ہوئی، ورنہ مجھے نہیں لگتا وہ بلا وجہ غصہ کرتی ہوگی۔ فراز صاحب اس کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی۔ فراز صاحب نے جھنجھلائے ہوئے کہا، تم فون اٹھا کر بات کر لو، ورنہ اس نے تمہاری جان نہیں چھوڑنی۔ اس پر فرقان نے اکتائے ہوئے فون کو دیکھا تھا۔ جبراً اس نے کال پک کر لی اور موبائل کان سے لگاتے ہوئے باہر کو نکل پڑا۔ اسی وقت داریہ کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے اسے کچھ دیر میں اپنی ماما کو ان کے پاس بلا بھیجنے کو کہا۔ سامعین حضرات، یہ ناول جاری ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے تبصرہ ضرور کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔